السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین، مسلم خواتین کی بعض اہم ذمہ داریاں۔ خواتین کا اسلام میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اسی لیے تو مذہب اسلام نے ان کو ذمہ دار بنایا، ورنہ دور جاہلیت کا سرسری جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ زمانے جاہلیت میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انہیں بازاروں میں خریدا اور بیچا جاتا تھا، بغیر حق مہر کے عورتوں سے شادی کی جاتی، وراثت سے وہ بالکل محروم تھی۔ بسا اوقات ایک عورت سے کئی لوگ شادی کر لیتے تھے، عورت اپنا وجود کھو بیٹھی تھی۔ ایک باپ جب تک اپنی معصوم بیٹی کو زندہ درگور نہیں کر دیتا اسے سکون نہیں آتا تھا۔ پھر اسلام آیا، اس نے عورت کو مقام عزت اور مکمل طور سے وہ سارے حقوق عطا کیے جس کے وہ لائق تھی۔ گھر کی ملکہ، شوہر کے مال کا محافظ اور بچوں کی تربیت کا ذمہ دار بنایا، حق مہر اور وراثت سے مالا مال کیا، اور سورہ نساء آیت نمبر 19 وعاشروہن بالمعروف کے ذریعے اچھی طرح حسن سلوک کی تاکید بھی فرمائی۔ شریعت اسلامیہ نے مسلم خواتین پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اس میں سے کچھ مختصراً میں بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے یہ کہ عورت شریعت کا علم حاصل کرے، علم دین حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرے، کیونکہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتی اور اپنے مخصوص مسائل سیکھتی تھی، اور حضرت عائشہ نے اسی تعلق سے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ انصاری خواتین کتنی اچھی خواتین ہیں، دین میں تفقہ اور سوجھ بوجھ حاصل کرنے میں انہیں کسی قسم کی شرم و حیا نہیں روکتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 2، خاتون اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ان کی خدمت دل و جان سے کرے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید میں اس کے تعلق سے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد یعنی تم کی بکثرت تمہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے لعنتان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو یا ان کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی۔ نمبر 3، عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، اسے اچھا کھلائے پلائے، اسے صاف ستھرا رکھے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں دیندار بنانے میں کوشش کرے، دن رات ایک کر دے انہیں دیندار بنانے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کے متعلق ذکر کیا اور اسی میں آگے یہ فرمایا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے مال بچوں کی ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کے تعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا خصوصاً ماں پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، گھر میں دینی ماحول پیدا کرے، اور اولاد اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو ماں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو شروع سے ہی پردے کی تعلیم دے، اجنبی مردوں لڑکوں سے دور رکھے، انہیں شرم و حیا کا اور غیرت کا سبق بچپن سے ہی پڑھانا شروع کرے۔ نمبر 4، خاتون اگر بہن کی شکل میں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے والدین اور بھائیوں کے ماتحتی میں رہنا قبول کرے، اختلاف اور جھگڑے سے دور رہے، ماں کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، اپنے اندر صلاحیت اور قابلیت پیدا کرے اور ہنر سیکھے۔ نمبر 5، خاتون اگر بہو کی شکل میں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نند اور ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
زیادہ شکوے شکایت نہ کرے، شوہر کی چھوٹی چھوٹی اور خامی کو بلا وجہ ادھر ادھر نہ بیان کرے، اپنے سسرالی راز کو کسی اور اپنے میکے میں یا اپنے سہیلیوں سے یا اپنے سرکل میں اس کو فاش نہ کرے، بلکہ اپنے سسرالی گھر کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہوئے اس کے راز کی حفاظت کرے، دن رات ان کی خدمت کرے، صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنے شوہر کا، اپنے ساس کا، اپنے سسر کا ساتھ دے۔ نمبر 6، عورت اگر ساس کی شکل میں ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ احسان کرے، نرمی کا معاملہ رکھے، بہو کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھے، اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ یہی اسلام کی بھی تعلیم ہے۔ ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1919 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کی قدر نہ کرے۔ نمبر 7، عورت اگر عالمہ ہے یعنی پڑھی لکھی ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آس پاس، محلے، رشتہ دار، اپنے دوست احباب یا اپنے سرکل والوں کو خیر کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، اپنے اندر انکساری پیدا کرے، جلد بازی سے بچے، احساس برتری یعنی مجھ سے بہتر کوئی نہیں، مجھے بہت زیادہ علم ہے، میں ہی سب کچھ جانتی ہوں، ایسے فتنے میں مبتلا نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں تو مجھ سے لوگ اس طریقے سے بات نہ کریں، بلکہ اپنے اندر ایک عالم ہو یا جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ انکساری ہونا چاہیے اور نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہمارا بنتا ہے اپنے گلی محلے میں جو چیزیں ہیں نہیں پڑھ سکتے یا جاتے ہیں نہیں پڑھ سکتے جانتی ہیں علم دین کو، ان کو جاننے کی کوشش ہے، وہ زبان کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جس طریقے جو بھی آپ کو میسر ہو کے ذریعے دین کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ علم دین کی کمی کی وجہ سے لڑکیاں جو بے روی کا شکار ہیں، غیر میں جا کے شادی کرتی ہیں، ان کو دین سمجھ نہیں ہے اس سے، کیونکہ وہ دین کو جانتا ہے، جو اسلام کو جانتا ہے، جو قرآن کو جانتا ہے، وہ کبھی اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، وہ کبھی اسلام کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو آج میں کمی نہیں ہے، آج ہم میں کمی کہ ہم کیوں نہیں اپنے اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو جو عالمہ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، جو پڑھی لکھی خاتون ہے یا عورت ہے یا بچی ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، گلی محلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو پردے کا صحیح معنی بتائے اور اپنے عقیدے کے تعلق سے جو بھی آپ کو پتا ہو اس کا مطالعہ کرے، ان کو بتائیں، انکساری سے، بردباری سے، نرم لہجے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، اکڑ کے نہیں، زبردستی نہیں، ان کو آرام سے، سہولت سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ اور عالم تو اس کے لیے کہ اپنے علم کو اور بنانے کی کوشش کرے، مطالعہ وہ سے زیادہ مطالعہ کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے زبان اور اپنے قلم کا صحیح طور سے استعمال کرے۔ نمبر 8، اور اگر خاتون اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم قیامت کے دن اس سے مکت نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے نہیں پڑھی کیونکہ میرے والدین نے پڑھایا نہیں، یا میری عمر نکل گئی، میں بال بچوں میں یا شوہر میں یا سسرالی جھمیلوں میں پھنس گئی تو اب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو وہاں پر ہر کوئی سوالی ہوگا قیامت کے دن، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو جو پڑھی لکھی نہیں ہے ان کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے کی کوشش کرے، اگرچہ کہ عمر کے کوئی بھی حصے میں ہو، کوئی بھی پڑاؤ پہ ہو، پڑھنے کی کوشش کرے، علم حاصل کرنے میں بالکل بھی نہ شرمائیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ جو پڑھی لکھی خاتون ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، جمعہ کے خطبوں میں شریک ہو، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں شریک ہو، اور جو بھی آپ کو دین کی باتیں ملتی ہیں اس کو سیکھنے، عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اس پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اپنے بچوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔